بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ٹیلنگ کے لاسٹ پارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ کے دوران کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے تو آپ کے دو ساتھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں پر ایسا ہے کہ جو مشرکین کی ایک جماعت ہے، مشرکین کی جو ایک جماعت تھی، اس میں شیطان کا آنا ہوا ابو نجدی بن کر۔ شیطان کا جب آنا ہوا تو اس نے جو کفار کے 13 لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کرنے کی بجائے یہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں، آپ حق پر ہیں اور آپ کا دین پھیل رہا ہے جو کہ اصل میں اللہ کا دین ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے حضرت محمد کو ایک سجیشن دی، کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ غار ثور میں چل کے قیام کریں، اور جو آپ کے بستر پہ ہے وہ حضرت علی کو آپ کی قبا دے کر لٹا دیا جائے۔ وہ شعر ہے نا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ابو جہل نہ لایا مگر ایمان محبت۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب آپ کو غار ثور میں جانے کا شرف حاصل ہوا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ کی آنسو، پھر جیسے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے رہ کر پھر آپ اپنی تہمت سے 2 سوراخ بند کیے اور باقی 2 سوراخوں پر پیر رکھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھکے ہوئے تھے وہ آپ کی گود میں سو گئے، اور پھر جو تھے ان کو بچھو نے کاٹ لیا، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابدن لگایا آپ کے پیر کو، اس کے وہ زہر جاتا رہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما رہے غار ثور میں۔ اسی اثناء میں حضرت علی کو وہاں چھوڑا گیا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کی جس کا کمانڈر ابو جہل تھا اور 13 لوگ تھے مکے کے، اور ان کو جو کہا گیا تھا کہ ان کی مانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، ان کو خالصتاً واپس کر دیا جائے۔ تو حضرت علی ساری رات سوئے، صبح جب آنا ہوا ان کے گھر میں دیکھا کہ حضرت علی سو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تبدیلی ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت علی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی اور شخص ہے۔ تو انہوں نے پھر خود اقرار کیا کہ رسول اللہ یہاں سے جا چکی ہیں اور یہ میں خود ہوں۔ جہاں تک کہ بیوی سے کہنا ہے، جو ابو نجدی بن کے آیا تھا اس نے ابو جہل کو کہا کہ محمد کو ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت کیا کہ یہاں سے ہجرت کر جانا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اس کے لیے آپ اپنے گھر تشریف لائے، جو کہ حضرت ابوبکر کا تھا۔ وہاں پہ 2 خواتین آپ کی منتظر تھیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ اور ایک حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، یہ دونوں صاحبزادی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہوا تھا کہ میں ایک پروفٹ ہوں۔ اب اس اسلام میں حضرت اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اسی وجہ سے انہوں نے خاص نام سے بھی تعریف میں یاد کیا جاتا ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ میرے پاس کچھ اونٹنیاں ہیں، اور ایک ہے جس پہ میں سوار ہوں گا، ایک ہے جس پہ آپ سوار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار اور حیادار ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی ایمانت کو اس باتوں کو نہ مانیں۔ کتنی بھی گالیاں پڑیں، ہم مسلمانوں کو حضرت محمد کی اتباع کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے لوں گا تو نہیں، عام طریقے سے میں اس کے عوض تمہیں کچھ رقم دینا چاہوں گا، جو کہ انہوں نے دی حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اس اونٹنی کو لا کر آپ نے ہجرت کی۔ رستے میں آپ کو دیکھنا پڑا، آپ کو وقت بھی دیکھنا پڑا جب شیطان نظر آیا، ابو نجدی نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی رکھی ہوئی تھی اپنے پاس کچھ مکہ کی، آپ نے وہ مٹی کہا کہ اس کے سر پہ خاک ڈال دیجیے، جس کی وجہ سے ابو جہل کو بہت زیادہ جوش طیش میں آ گیا۔ اب جہاں تک بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہاں پہنچے مدینہ، اور جس جگہ پہ ان کی اونٹنی نے قیام کیا وہاں پہ آپ مسجد نبوی ہے، وہاں پہ مسجد نبوی ہے۔ پھر جب آپ نے وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا،
جس حجرے میں آپ گئے وہاں پہ تعمیرات شروع ہوئی ود دا پیسیج آف ٹائم، اور پھر وہاں پر جو بنا وہ مسجد نبوی ہے جس میں عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اور اس کے علاوہ وہ جگہ ہیں جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تھی ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو ایزا رسانی کی جا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، وہاں پہ مت رہیں، کیونکہ وہاں پہ رہنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رسول ہے۔ تو اس لیے آج جمعے کا روز ہے، آپ لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ تھی رسول اللہ کی ہجرت، اور پھر وہ اونٹنیاں آپ کی خدمت میں رہی، اور یہ وہ اونٹنیاں جو گفٹ کی ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے اسٹے کیا تھا وہاں آج مدینہ منورہ بنا ہوا ہے۔ یہ تھی تھوڑی سی سینوپسس آخری اسٹوری کا، کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ کا ٹائم یہیں تک تھا۔ ہم نے اس دفعہ 3 اسٹوری شامل کی تھیں، رسول اللہ کے آنسر، رسول اللہ کی مسکراہٹیں، رسول اللہ کی ہجرت، کیونکہ بیان القرآن کا دوسرا باب ہے۔ تو اب کل کسی نئے پہلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پول میں نے کر دیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں، جس کو لنک بھیجا ہے وہ کوشش کرے کہ ایڈ ہو اور پھر سنتا جائے اور پھر فیڈ بیک دے تاکہ سلسلہ آگے چل سکے یا موقوف کر دیا جائے۔ اللہ حافظ۔